نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. حضرات محترم، سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے. البقرہ قاف نقطوں والی وسط حلق سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. بقرہ اس کا مطلب ہے گائے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے جو 40 رکوعات پر مشتمل ہے. 300 کے قریب اس کی آیات ہیں. بسم اللہ کو آیت شامل کریں تو 287 آیات بنتی ہیں، اور اگر بسم اللہ کو شامل نہ کریں تو 286 آیات بنتی ہیں، 286. اور اسی کے اندر قرآن مجید کی سب سے طویل آیت بھی ہے جسے آیت تدین کہا جاتا ہے. یہ بڑی اہمیت والی صورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. لا تجعلوا بیوتکم، کہ اپنے گھروں کو مت بناؤ قبرستان. وہاں پر سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو. اس کا مطلب سورۃ البقرہ کی تلاوت کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ہر گھر میں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ہم نے ہر سورت کی مختصر اہمیت بتائی، جیسے سورۃ الفاتحہ کی اہمیت ذکر کی تھی کہ روحانی اور جسمانی شفا ہے، اور 2 حدیثیں ذکر کی تھی پہلے. اور اسی طرح قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ بتائی تھی. تو سورۃ البقرہ کی اہمیت بتا دی کہ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور یہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو. اب یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ کیا ساری سورۃ البقرہ کی تلاوت مستقل کرنی ہے؟ اب یہ ایک مشکل امر ہے، اور وہ بھی ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے. اب اس کے اندر پھر لوگوں نے ایک رویہ اختیار کر لیا کہ گھر کے اندر ریکارڈڈ سورۃ البقرہ لگانی شروع کر دی، اور سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے ٹیپ کے اوپر لگایا کرتے تھے، پھر کمپیوٹر پہ لگانی شروع کر دی، اب موبائل پہ لگا کے رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ حق ادا ہو گیا. ایسے نہیں ہے. جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے اس کے فیوز و برکات نہیں آئیں گے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اذان نہ ہو اور اسپیکر کے اوپر ریکارڈڈ اذان لگا دی جائے، اور نماز نہ پڑھی جائے بلکہ ریکارڈڈ جو جماعت ہے جو حرم پاک میں ہو رہی ہو اس کو گھر میں لگا دیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ اس کی فیوز و برکات گھر میں آ جائیں گی. ایسے نہیں ہوتا، بلکہ خود پڑھنی پڑتی ہے.
اب اتنی طویل پڑھنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہیں ہے کہ ساری کی ساری روزانہ پڑھو، اور سارے گھر میں سے ایک ایک رکوع بھی 3 4 5 افراد لوگ پڑھیں گے تو ایک ہفتے میں پورے گھر کے اندر سورۃ البقرہ مکمل ہو جائے کرے گی۔ اور اگر نہ بھی مکمل ہو تو روزانہ گھر جا کے، یا گھر میں صبح دکان پہ نکلنے، فیکٹری نکلنے، کالج نکلنے سے پہلے، عورتیں گھر کا کام کرنے سے پہلے وہ یہ کام کر سکتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، لیکن ان کے ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے، تو وہ کیا کریں؟ تو وہ قرآن مجید کی اس صورت میں سے کچھ آیتیں یاد کر لیں، جیسے آیت الکرسی بھی اسی صورت کا حصہ ہے، اور اس کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا جس شخص نے رات سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کفتا، وہ اس کو ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی ہو جائیں گی، اب ہم خاص نہیں کر سکتے کہ کس چیز سے کافی ہوں گی، ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس رات آنے والی ہر مشکل مصیبت کے لیے اس کو کافی ہوں گی۔ اگر دنیا سے رخصتی کی اس کی وہ رات ہوئی، کیونکہ ہم تو مسافر ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، تو جب ہم وہ جا رہے ہوں گے تو موت کی تکلیفوں سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس رات کے اندر وہ جو عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں انسان کو، جو ڈرا دیتے ہیں، جو مریض بنا دیتے ہیں بسا اوقات، تو ان سے بچاؤ کے لیے بھی کافی ہو سکتی ہے۔ قبر کے اندر عذاب سے بچنے کے لیے بھی کافی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کافی ہو سکتی ہے، تو وہ متواتر پڑھنے سے وہ بھی یاد ہو جاتی ہیں۔ تو وہ عورتیں جو نہیں پڑھ سکتی تو وہ کم از کم وہ 2 آیات کو اس نیت سے پڑھنے کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا چھوٹا سا رکوع ہے جو تقریباً اکثر لوگوں کو آتا ہے، جس کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، تو بہرحال پڑھی جا سکتی ہے تاکہ اس کو قبرستان بنانے سے گھروں کو بچایا جائے۔ جتنی مرضی پڑھے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ٹیپ ریکارڈر پہ لگی ہوئی صورت وہ کفایت نہیں کرتی، اپنی زبانوں سے ادا کی ہوئی صورت وہ کفایت کرتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے وہ کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ اور سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے قرآن کو ذکر قرار دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب جب ہم یہ پڑھیں گے تو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اس کے لیے زندہ کی مثال دی، اور اگر یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو اس کی مثال مردہ کی سی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس دلی مردگی سے بچا کے رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، اور اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے، فرمایا الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور اسی طرح کچھ صورتوں کے آغاز میں ایک ہی حرف ہے، جیسے نون 29ویں پارے کے اندر ہے۔ کچھ صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 2 حروف ہیں، جیسے حامیم، اور کچھ صورتوں کے آغاز میں 4 ہیں، الف لام میم صاد، اور کچھ کے شروع میں 5 بھی ہیں، جیسے کاف ہا یا عین صاد۔ تو یہ 1 2 3 4 اور 5 حروف ہیں، اور یہ 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے آغاز میں یہی ہیں۔ یہ کیوں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کا اصل مطلب جانتے ہیں، اور یہ ان آیات میں سے ہے کہ جن کے متعلق سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات کا علم صرف اللہ کو ہے کہ اس کا کیا معنی و مفہوم ہے اصل۔ ایمان والے راسخین علم یہ کہتے ہیں
کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے فرمایا، ہمیں نہیں بھی پتہ اس کا مطلب، تب بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مثال کے اندر اسی الف لام میم کو استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے اور میم بھی حرف ہے۔ اب یہ ایک بڑا سمجھنے والا نقطہ ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور الف الگ، لام الگ اور میم الگ حرف ہے، تو کتنی نیکیاں ہوئیں؟ 30 نیکیاں ہوئیں۔ اب نبی قرآن مجید میں آتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا، سبحان اللہ، اس کو اللہ کم از کم 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو ابھی آپ نے الف لام میم یہ پڑھ لیا، جس کا مطلب بھی صرف اللہ جانتے ہیں، تو 30 نیکیاں یہ ملیں گی، اور یہی 30 قیامت کے دن کم از کم 10 سے ضرب دی جائے گی، تو وہ 300 نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ قرآن کا ایک حرف 10 نیکیاں، اور قیامت کے دن 10 نیکیاں جب لائی جائیں گی، اس کو 10 سے مزید ضرب دے دی جائے تو وہ 100 نیکی میں تبدیل ہو جائے گا، اور ایک ایک نیکی کے بدلے انسان بھاگے گا اپنے دنیا کے عزیز اور رشتہ داروں کی طرف کہ مجھے کوئی ایک نیکی دے دو۔ اس وقت آپ کا اور میرا یہ پڑھا ہوا، ہماری نسلوں کا یہ پڑھا ہوا کام آئے گا، اور انشاءاللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہاں پر وہ جو نقطہ میں نے کہا تھا کہ جو سمجھنے والا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو صرف سمجھ کے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں اس کی ایک مثال سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ سوال کیا میں کر رہا ہوں کہ کیا قرآن مجید کا ترجمہ نہ آتا ہو تو اس کے پڑھنے کا ثواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید صرف اوپر سے دیکھ کے پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا، یعنی اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھنا ہے، لیکن اس کے نزول کا بنیادی مقصد یہ نہیں تھا۔ اب بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تم اس قرآن پہ غور و فکر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کریں کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم سے تقاضا کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے بنیادی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا۔ لیکن اس کا ایک ذیلی فائدہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک ہے بنیادی چیز، مثال کے طور پر جو سواری ہوتی ہے اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے سفر جلدی گزر جائے اور سہولت سے گزر جائے، لیکن اس کے کچھ ذیلی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا گاڑی لے لی ہے تو بارش ہو رہی ہے تو آپ اس کے اندر بیٹھ جائیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ بارش سے بچ جائیں۔ سردیاں آ گئی ہیں تو آپ نے گاڑی کو دھوپ کے رخ میں کھڑا کر لیا، تو سردیوں کے اندر دھوپ جب نکلتی ہے تو ٹھنڈی ہوا بھی ساتھ ہی لگ رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کے اندر بیٹھتے ہیں تو دھوپ بھی اندر آتی ہے، ٹھنڈی ہوا رک جاتی ہے۔ لیکن ایک بندہ 1 کروڑ کی گاڑی خریدے اور صرف اس کا مقصد یہ ہو کہ جناب جب بارش آئے گی میں اس گاڑی کے اندر بیٹھ کے بچ جاؤں گا بارش کی قطروں سے، یا میں صرف دھوپ کی شعائیں لے لوں گا، تو بندہ صرف ماتم ہی کر سکتا ہے اس شخص کے اوپر کہ جناب یہ تو گاڑی کا مقصد نہیں تھا، اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ تھا جو گاڑی لینے پہ آپ کو حاصل ہونا تھا۔ ایسے ہی قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا فائدہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہر وہ آیت کہ جس کا مطلب بھی آپ کو نہیں پتا، اس کے ایک ایک حرف پہ 10 اور 10 کو قیامت کے دن 10 سے ضرب دے دیا جائے گا، تو ایک حرف پہ دنیا کے اندر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جب قیامت کا دن ہوگا وہی 10 کتنی بن جائیں گی؟ 100 بن جائیں گی۔ تو یہ اس کا ایک فائدہ تھا چھوٹا سا، لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو غور و فکر کر۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں بعض کہ قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہمیں
ترجمہ نہیں آتا ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس مقصد کے لیے قرآن نازل نہیں کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کی کسی بھی آیت سے مثال دے سکتے تھے کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کس لفظ سے دی کہ کسی عربی کو بھی اس کا مطلب نہیں آتا، کسی کو بھی مطلب نہیں پتا۔ الف لام میم کا مطلب کسی کو نہیں پتا، کس کو مطلب پتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلب پتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ جس کا مطلب صرف اللہ کو پتا ہو، پڑھنے والے کو مطلب نہ پتا ہو تو تب بھی اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم کی مثال دی ہے، الحمدللہ رب العالمین کی مثال نہیں دی۔ کیا کہا؟ الف لام میم 3 حرف ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ حرف کہ جو پڑھنے والے کو ان کا ترجمہ نہ آتا، تب بھی جب وہ قرآن پڑھے گا تب بھی اس کو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کو ایک ذیلی فائدہ ملے گا، لیکن اصل فائدہ کیا ہے جو ابھی آپ کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، لوگو یہ کتاب جس کی طرف تم رجوع کرنے لگے ہو۔ لا نہیں، قرآن مجید کے اندر لا کا لفظ تقریباً 200-300 مرتبہ آیا ہے۔ اب ایک ترجمہ یاد کر لیں گے لا تو کتنے حروف ہو جائیں گے؟ تقریباً 200 سے 300 حروف آپ کو یاد ہو گئے اس کا ترجمہ۔ لا الہ، اسی طرح کئی اور جگہوں میں لا کا ترجمہ لا لفظ آیا ہے، جیسے پہلے پڑھا ہے ولضالین، اور وہ لا الضالین، لا کا مطلب ہے نہیں، تو نہیں کا ترجمہ یاد جس نے کیا اس نے قرآن مجید کے کم از کم 300 حروف یاد کر لیے۔ تو کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے نا قرآن، الکتاب قرآن، لا ریب، نہیں شک فیہ، اس میں۔ اب جو بات میں نے گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے، پوری دنیا کی تمام کتابیں جب شروع ہوتی ہیں اس کے شروع میں ایک پریفیس دیا جاتا ہے جس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ لکھنے والا بندہ اس میں کتاب کی غرض و غایت لکھتے ہوئے ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہے، توجہ فرمائیے گا، ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہے جناب یہ کتاب میں نے لکھی ہے، اپنی طرف سے تو کوشش کی ہے لیکن کوئی نہ کوئی غلطی رہ جائے گی، یہی کہتے ہیں نا کتاب کے شروع میں۔ لیکن اللہ دیکھیں گے کیسے ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تمام کتابوں میں عجز و انکساری اور تواضع کے ساتھ کتاب شروع ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی غلطی رہ گئی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو، نیکسٹ ایڈیشن کے اندر درست کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کتابوں سے فرق بات کی، فرمایا لا ریب فیہ، چیلنج سے شروع ہو رہی ہے۔ یعنی سوال کیا تھا؟ قرآن اور باقی کتابوں میں کیا فرق ہے؟ تو قرآن مجید اور باقی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ باقی کتابیں انسانوں کی ہیں، اسی لیے ان کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے کہ اگر غلطی ہوئی تو آپ ہمیں اطلاع دے دیجئے، ہم اگلے ایڈیشن سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتی ہے غلطی، مگر اللہ نے ابتدا کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے اندر کچھ اور 2-3 باتیں ہیں انشاءاللہ کل کے درس کے اندر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، یہ سننا توجہ سے قبول فرمائے۔ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قرآن کا اصل مقصد پورا کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کے اوپر اس کی فیوز و برکات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن آپ کے حق میں سفارش کرے گا یا آپ کے خلاف سفارش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت لائے کہ جب ہمارا حساب ہو رہا ہو تو قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔